سحر انگیز ویب سائٹ کا منظر عام سے غائب ہو جانا، لوگوں کا اس تک رسائی حاصل نہ کر پانا، ایک عجیب و غریب واقعہ جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے گا۔ آن لائن شاپنگ کرنے والوں کے لیے بطور خاص شہزاد خان کے قلم سے ایک عجیب حقیقت کو آشکار کرتی پراسرار کہانی۔ طلسماتی ویب سائٹ۔ میرا نام توقیر احمد ہے اور میرا فرنیچر کا ایک بہت بڑا شو روم شہر کے بیچوں بیچ ایک مشہور شاہراہ پر واقع تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا کاروبار کافی اچھا چل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی سہرش اور اپنی ایک 5 سالہ بیٹی ماریا کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہا تھا۔ اپنی نوعیت کا یہ عجیب و غریب اور پراسرار واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب ملک میں آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت کی بے شمار کمپنیوں کی ویب سائٹس وجود میں آ چکی تھیں۔ ان ویب سائٹس میں مختلف نوعیت کی ملازمتیں، کرائے کے مکانات کا لین دین، مختلف قسم کی اشیاء کی خرید و فروخت اور بہت سے سوشل ورکس کے حوالے سے دیے جانے والے پرکشش اشتہارات نمایاں تھے۔ لوگ اپنی ضروریات کی مناسبت سے انہی کمپنیوں کی ویب سائٹس پر آرڈر دے کر گھر بیٹھے اپنی پسند کی اشیاء وصول کرتے تھے۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ باورچی خانے کے لیے ایک کچن سیٹ خریدنا چاہتی ہے اور اس نے مجھے مشورہ دیا کہ وہ مارکیٹ جانے کی بجائے آن لائن ویب سائٹ سے اپنی پسند کا سیٹ دیکھ کر آرڈر کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اس نے مزید بتایا کہ وہ ایک مشہور ویب سائٹ کا وزٹ کر چکی ہے جس پر بے شمار دیدہ زیب برتن موجود ہیں، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ان کی قیمت مارکیٹ میں ملنے والے برتنوں سے انتہائی کم رکھی گئی ہے اور سونے پر سہاگا کہ ان کی ڈیلیوری چارجز بھی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خریدے گئے تمام برتنوں کے ساتھ کچھ تحائف بھی کمپنی کی شہرت کے لیے دے رہے تھے۔ مجھے چونکہ ایسی چیزوں سے کچھ خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن میں نے پھر بھی اس کا دل رکھنے کے لیے کچھ دیر کھڑے کھڑے اس کی ساری باتوں کو کافی غور سے سنا اور پھر اسے اس کی پسند کے برتنوں کا آرڈر کرنے کا کہہ کر اپنے شو روم چلا گیا۔ میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی کہ سہرش نے اسی ویب سائٹ پر مختلف کچن سیٹس میں سے ایک اچھا اور خوبصورت کچن سیٹ تلاش کرنے کے بعد آرڈر کر دیا۔ ویب سائٹ پر ہر آرڈر کی ترسیل کا وقت صرف 2 دن لکھا ہوا تھا۔ اتنے قلیل وقت میں آرڈر کی تعمیل ہوگی، یہ دیکھ کر سہرش کافی پرجوش تھی۔ شام کو جب میں گھر لوٹا تو اس نے مجھے تمام بات بتانے کے بعد کہا کہ اس کمپنی کی سروسز بہت تیز ہیں اور یہ کہ صرف 2 دن میں ہی اس کا پسندیدہ کچن سیٹ اس کے گھر میں موجود ہوگا۔ یہ سن کر میں بھی بڑا خوش ہوا کہ چلو اس کی پسند کی چیز اسے 2 دن کے اندر ہی مل جائے گی، اور مارکیٹ جا کر خوار ہونے سے بھی بچ گئی تھی۔ لیکن 3 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک آرڈر کنفرمیشن کا کوئی پیغام موصول نہ ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید انہوں نے ابھی تک ہمارا آرڈر قبول نہیں کیا، اسی لیے انہوں نے مجھے کوئی پیغام یا ای میل نہیں بھیجی۔ دوسرے دن بھی مجھے کوئی فون یا ای میل وغیرہ کے ذریعے کوئی میسج نہ ملا، تو میں نے از خود اس ویب سائٹ پر ای میل کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو میں نے سہرش سے کہا کہ اب میں انہیں ای میل بھی کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے آرڈر کی کنفرمیشن کا کوئی پیغام کیوں نہیں بھیجا۔ لیکن سہرش کے کہنے پر کہ شاید ان کی ویب سائٹ میں کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک کوئی جوابی میل نہیں کی، مجھے لگتا ہے کہ وہ سسٹم میں خرابی کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی تک اپنا آرڈر کنفرمیشن میل موصول نہیں ہوا۔ لیکن وہ فون بھی تو کر سکتے تھے، میں نے بھی جواب دیا۔ ہاں یہ بات تو ہے، سہرش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر ہم دونوں نے یہ سوچ کر کہ بھاڑ میں جائیں، اگر نہیں بھیجتے تو نہ بھیجیں، ہم نے کون سا انہیں پیسے بھیج دیے ہیں جو ہم فکر کریں۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر نیم دراز لیٹا ہوا فیس بک استعمال کر رہا تھا، اچانک اسی ویب سائٹ سے ایک ای میل کی اطلاع پاپ اپ ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا تو دیکھا کہ وہ ای میل ہمارے دیے گئے کچن سیٹ کے آرڈر کے متعلق ہی تھی، جس میں کچھ معذرت کے ساتھ ساتھ کل آرڈر کی تکمیل کر دینے کے متعلق اطلاع دی گئی تھی۔ لیکن اس پیغام کے آخر میں لکھی گئی ایک عجیب و غریب لائن پڑھ کر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، جس میں لکھا ہوا تھا آخری خریداری کے لیے شکریہ۔ میں نے فوراً سہرش کو بتایا، جو بھی گھر کے کام ختم کرنے میں لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی بتایا کہ اس پیغام کے نیچے یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے جس کی وجہ تسمیہ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن اس نے مجھے کہا کہ اسے بھول جائیں، ہمیں تو ہمارے کچن سیٹ سے مطلب ہے جو انتہائی سستا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ایک تحفہ بھی لائے گا،
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ کمپیوٹر میں کسی خرابی کی وجہ سے کاپی پیسٹ ہو گیا ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے بھی کندھے جھٹکتے ہوئے دوبارہ فیس بک پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ پھر ٹھیک دوسرے دن دوپہر میں جب میں کھانا کھانے کے لیے گھر پر ہی موجود تھا، ایک کوریئر کے ذریعے ہمیں ایک بڑا سا خوبصورت گتے کا ڈبہ موصول ہوا۔ ڈبے کی پیکنگ جس نفاست سے کی گئی تھی، اس سے اس ویب سائٹ کے مالکان کے اعلیٰ ذوق کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ سہرش تو اتنی خوش ہو رہی تھی جیسے اسے کوئی ہیروں کی دولت مل گئی ہے۔ اس نے جلدی سے ڈبے کو کھولا تو اندر ترتیب سے سارا کچن سیٹ رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا لمبوترا باکس بھی اس کے اندر موجود تھا۔ میں نے جلدی سے جب اسے کھولا تو اس کے اندر ایک بہت پیاری گڑیا موجود تھی جس کے سنہرے بال بہت پیارے لگ رہے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ سہرش کو بھی اس بات کی بڑی حیرت تھی کہ آخر انہوں نے تحفے کے طور پر صرف گڑیا ہی کیوں بھیجی۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹی سی گڑیا ہے جس کا نام ماریا ہے۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ اسی لمحے میری بیٹی ماریا میرے پاس آئی اور میں نے اسے وہ گڑیا تھما دی۔ اس نے بڑی مسکراہٹ اور پیار سے میری طرف دیکھا تو میں نے اس کے گال پر بوسہ دیا اور وہ گڑیا سے کھیلنے لگی۔ میں نے سہرش کے ساتھ اس کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور تمام کچن سیٹ کے برتن کچن میں رکھوا دیے۔ یہ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت ہوگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ طبیعت میں ایک عجیب طرح کی بے چینی سی تھی اور میں سو نہیں پا رہا تھا، لیکن سہرش چونکہ دن بھر کے کاموں کی وجہ سے تھک جاتی تھی، اسی لیے وہ پرسکون نیند میں سو رہی تھی اور اس کے ہلکے ہلکے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ درمیان میں ماریا بھی اس سے لپٹی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک میں نے دروازے کے باہر کسی کے چلنے کی آہٹ سنی۔ میں چونک گیا۔ میں نے سہرش اور ماریا کی جانب نگاہ ڈالی۔ وہ دونوں تو پرسکون سو رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں دھیرے دھیرے بغیر کوئی آواز پیدا کیے اپنے بیڈ سے نیچے اترا اور سلیپرز پیروں میں پہن کر دروازے کی جانب بڑھا۔ بڑی آہستگی سے دروازہ کھول کر اس میں بننے والی جھری سے آنکھ لگا کر باہر کوریڈور میں جھانکنے لگا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی، لیکن جو آواز میں نے سنی تھی وہ کسی بلی کی نہیں تھی، بلکہ میں نے واضح سنا تھا جیسے کوئی چپکے چپکے کوریڈور میں چل رہا ہو۔ لیکن میرے جھانکنے کے باوجود مجھے وہاں کوئی زیرو دکھائی نہ دیا۔ میں کچھ دیر تک مزید آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب پھر کوئی اور آواز سنائی نہ دی تو میں نے پورا دروازہ کھولا اور ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ لاؤنج کی لائٹس بند تھی۔ مجھے عجیب لگا کیونکہ میری بیوی نے کبھی لاؤنج کی لائٹس بند نہیں کی تھی اور ماریا تو لائٹس بالکل بند کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ابھی میں وہاں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کسی کا سایہ لاؤنج میں تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ وہ ایک بچے کا سایہ لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں فطرتاً ڈرپوک واقع ہوا ہوں اور خاص طور پر اندھیرے کمرے میں جانے سے تو مجھے موت پڑتی ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے میں خاندان بھر میں مشہور تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرے قدموں نے زمین پکڑ لی ہو، اور باوجود کوشش کرنے کے میں آگے بڑھنے سے قاصر تھا۔